السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ایک اکلوتا غریب مفلس لڑکا کیسے بادشاہ بن گیا۔ تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک خاتون کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ غریب زندگی بسر کر رہے تھے۔ ماں نے خود مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو بڑا کیا۔ جیسے ہی بیٹا بڑا ہو گیا تو ماں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تم کما کے لے آؤ تاکہ ہم زندگی بسر کر سکیں، اگر تم کماؤ گے نہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو بیٹے نے کہا، ماں ٹھیک ہے، میں کل سے کام پہ جاؤں گا۔ بیٹا ابھی سمجھدار نہیں تھا، یعنی بچہ ہی تھا۔ غریبی کی وجہ سے اس کو کام کرنا پڑا۔ تو کام پر جانے سے پہلے ماں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا جو بھی کما کے لاؤ گے، جو بھی تمہیں معاوضہ ملے گا، اس کو اپنی جیب میں ڈال کے لے کے آنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی چھین لے۔ بیٹا کہتا ہے، ماں ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ بیٹا کام پہ چلا جاتا ہے، صبح سے شام تک کام کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو دودھ دے دیتا ہے۔ مالک کے پاس پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے، تو مالک سوچتا ہے کیوں نہ میں پیسوں کے بدلے اس لڑکے کو دودھ ہی دے دیتا ہوں۔ تو وہ لڑکا پہلی کمائی خوشی خوشی دودھ کو لے کے آ رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کے ذہن میں ماں کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، دودھ کو اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے دودھ کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو ماں پوچھتی ہے، بیٹا کیا لے کے آئے ہو کما کے؟ تو ساری بات بتاتا ہے، ماں میں نے کام کیا تو مالک نے مجھے دودھ دیا، تو میں آ رہا تھا تو اچانک مجھے آپ کی نصیحت یاد آئی کہ جو ملے گا اس کو جیب میں ڈال کے لے کے آنا، میں نے ویسے ہی کیا، تو وہ دودھ سارا ضائع ہو گیا ہے۔ ماں بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے۔ خوش اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کی نصیحت پر عمل کیا، اور پریشان اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے نے اتنی محنت سے کام کیا اور جو کمایا وہ ضائع کر دیا۔ خیر ماں نے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، کل تمہیں جو بھی ملے گا اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے آنا ہے۔ بیٹا عرض کرتا ہے، ٹھیک ہے ماں۔ دوسرے دن بیٹا کام پہ چلا جاتا ہے، صبح سے شام تک کام کرتا ہے اسی مالک کے پاس۔ تو مالک کیا کرتا ہے، اس غریبی کی وجہ سے اس کو ایک چاولوں کا تھیلا دے دیتا ہے کہ بیٹا جاؤ تم لے جاؤ اور کھاؤ۔ بیٹا خوشی خوشی چاولوں کا تھیلا، جسے ہم پنجابی میں توڑا کہتے ہیں، چاولوں کا توڑا، وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو راستے میں اس کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ ماں نے تو بولا تھا جو ملے گا اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے آنا ہے، لیکن میں تو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے، رکتا ہے، چاولوں کے تھیلے کو نیچے اتارتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر، یعنی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہے اور آخر کار توڑے کو نیچے اتار کے، تھیلے کو نیچے اتار کے، تھیلے کے ایک کنارے کو پکڑ کر اس کو گھسیٹ کے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے تو چاولوں کا تھیلا پھٹ جاتا ہے اور سارے چاول آہستہ آہستہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کے تھیلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر گھر آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے، بیٹا یہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو ماں سے کہتا ہے، ماں میں نے ایسے کام کیا، مالک نے مجھے چاولوں کا تھیلا دیا، میری محنت کی وجہ سے، میری ایمانداری کی وجہ سے۔ تو وہ
मैं आ रहा था तो मुझे आपकी नसीहत याद आई कि जो मिलेगा उसको हाथों में पकड़ के लेके आना है। तो मैंने वैसे ही किया, तो चावलों का थैला फट गया और सारे चावल ज़ाया हो गए हैं। माँ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और कहा, बेटा कोई बात नहीं, कल तुम्हें जो भी तेरा मालिक तुम्हें मुआवजा देगा उसको अब हाथों में नहीं कंधों पे उठा के लेके आना है। कहता, माँ जैसे आपका हुक्म मैं वैसे ही करूँगा। तो दोस्तों, उसी इलाके में एक बादशाह होता है। उस बादशाह की एक शहज़ादी, एक इकलौती बेटी होती है जो कि कई महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। उसको किसी बात का सदमा लग गया होता है, वो हर वक्त परेशान रहती है। तो बादशाह भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, सोचता है कि मेरे पास कायनात की हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन मेरी घर में खुशी नहीं है। तो बादशाह एक दिन अपने महल में ऐलान करता है कि जो शख्स मेरी बेटी को खुश कर देगा, मैं उसका अपनी बेटी से निकाह भी करवा दूंगा और उसको बादशाह भी बना दूंगा। तो महल में तरह तरह के लोग उस शहज़ादी के सामने आते हैं, तरह तरह के करतब करते हैं, बेटी को, शहज़ादी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी शख्स कामयाब ना हो सका। वही लड़का सुबह से शाम तक काम करने के लिए जाता है, सुबह से शाम तक काम करता है। उसका मालिक बहुत रहमदिल होता है, सोचता है ये लड़का इतनी दूर से चल के आता है फिर चल के जाता है, क्यों ना मैं आज इसको एक सवारी दे दूं ताकि ये आराम से आए और आराम से जाए, इसको कोई भी परेशानी ना हो। तो मालिक उसको सवारी के तौर पर गधा दे देता है। जब वो गधा लेके अपने घर को आ रहा होता है ऊपर बैठ के, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो जब महल के नज़दीक पहुंचता है वो लड़का, तो उसको फिर माँ की नसीहत याद आ जाती है कि माँ ने तो बोला था जो मिलेगा उसको कंधों पे उठा के लेके आना है, लेकिन मैं तो ऊपर बैठकर मज़े से आ रहा हूँ। जब वो महल के नज़दीक पहुँचता है तो वो गधे से नीचे उतरता है, उतर के गधे को अपने कंधों पे सवार करने की कोशिश कर रहा होता है। तो महल के छत पे शहज़ादी बाहर को देख रही होती है परेशानी की हालत में। शहज़ादी की अचानक नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है जो गधे को अपने कंधों पे सवार करने की कोशिश कर रहा होता है। शहज़ादी देखती रहती है। वो लड़का क्या करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उस गधे को अपने कंधों पे सवार करने की, लेकिन नाकाम रहता है। आखिरकार वो लड़का गधे को अपने कंधों पे सवार कर ही लेता है और जा रहा होता है। तो शहज़ादी ये सीन देख के, ये मंज़र देखकर अचानक हंसना शुरू कर देती है। उससे ये सीन देखकर कंट्रोल नहीं होता और अपनी सारी परेशानी बोलकर हंसना शुरू कर देती है और हंसती जाती है। बादशाह तक ये बात पहुंचती है कि शहज़ादी को किसी ने खुश कर दिया है। बादशाह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐलान करता है कि उस शख्स को मेरे पास लेके आओ जिसने मेरी शहज़ादी को खुश किया है। तो बादशाह के गुलाम उस लड़के को पकड़ के बादशाह के सामने पेश करते हैं। तो वो लड़का परेशान हो जाता है और पूछता है बादशाह से, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? तो बादशाह पूछता है, तुमने मेरी बेटी को खुश किया है, अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा काम किया है। तो वो लड़का कहता है, बादशाह मुझे कुछ नहीं पता। तो शहज़ादी खुद बादशाह के पास आती है और ख़ुद सारी बात बताती है कि मैंने इसको ये करते हुए देखा है, ये गधे को अपने कंधों पे उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तो बादशाह भी खुश होता है और इस बात की उस लड़के से वजह पूछता है, तुमने ये ऐसा क्यों किया? तो फिर उस लड़के को ये सारी बात समझ आती है और फिर बादशाह से सारी बात में ये कहता है कि बादशाह मेरी माँ ने नसीहत की थी इसलिए मैंने ये काम किया, क्योंकि इससे पहले भी मुझे दूध मिला मुआवजे में, मैंने वो भी ज़ाया कर दिया, और चावलों का थैला मिला वो भी मैंने ज़ाया कर दिया, और भी बहुत सी चीज़ें मिली जो मैंने ज़ाया कर दी।
تو آج ماں نے یہ بولا تھا کہ جو ملے گا اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آنا ہے، اس لیے مجھے میرے گل آقا نے، مالک نے گدھا دیا ہے، اس کو میں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، اس لیے کیونکہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ تو بادشاہ کو اس لڑکے کی ماں کی فرمانبرداری بہت پسند آئی، اور بادشاہ نے اس لڑکے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور اس کو بادشاہ بنا دیا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ دوستو، اس دنیا میں جس بھی شخص نے مقام حاصل کیا ہے، ترقی کی ہے، ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی فرمانبرداری اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے کی ہے۔ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، کسی بھی انسان نے مقام حاصل کیا ہے، آپ نے تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی ترقی کی ہے، مقام حاصل کیا ہے، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی فرمانبرداری کی وجہ سے کی ہے۔ تو دیکھیں، ایک مفلس، ایک سائیں لوگ انسان، کم عمر بچہ کیسے مفلس سے بادشاہ بن گیا، صرف اور صرف ماں کی نصیحت کی وجہ سے۔ تو دوستو، آپ بھی اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں اور مقام حاصل کریں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، ہو سکے تو اس کو شیئر ضرور کریں ثواب کی نیت سے، اور اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا پیار اور آپ کی محبت ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔